الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الذاریات تک ہمارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ الطور کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اور پہلے لیکچر میں ہم اس کا ابتدائی تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کی۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں 2 رکوع اور 49 آیتیں ہیں۔ حجم کے اعتبار سے یہ سورہ مختصر سورہ ہے، لیکن آیات کی اگر تعداد کی بات کریں تو زیادہ ہے، یعنی آیات اپنے سائز میں چھوٹی ہیں، بہت زیادہ طویل آیات نہیں ہیں اور چھوٹی ہیں لیکن تعداد میں زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ ایک طویل سورہ ہے، لیکن اصل میں یہ سورہ ذاریات کے ہی مقابل ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سورۃ الطور کے نام رکھنے کی وجہ کی۔ تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ طور جو ہے وہ ایک وادی سینا میں موجود پہاڑ کا نام ہے، کوہ طور، اور اس کو خاص نسبت حاصل ہے اس کو انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے خاندان کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان کو جب نبوت ملی آپ اسی وادی میں موجود تھے۔ جب وہ دیدار الہی کی خواہش میں وہاں جاتے ہیں تو یہ بھی مقام وادی طور ہی ہے۔ اگر بات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی تو حضرت موسیٰ جاتے کدھر ہیں؟ کوہ طور پر۔ یہ وہی کوہ طور ہے کہ جس کی قسمیں کھائی گئی ہیں قرآن کریم میں، وطور سینین کہہ کر اس وادی کی قسم کھائی گئی، اس پہاڑ کی قسم کھائی گئی۔ یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے نعلین کو اتار لیجئے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی کا اظہار فرماتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رب العالمین حضرت موسیٰ سے پہلی دفعہ کلام فرماتا ہے، ان کو نبوت عطا کرتا ہے، ان کو معجزات عطا کرتا ہے۔ اور اسی پہاڑ کی قسم کھائی گئی اس سورہ کے ابتدا میں، اور اسی پہاڑ کا ذکر ہے اس سورہ کی بالکل ابتدا میں، آغاز میں، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو الطور کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بات کر لیں اس سے متعلق احادیث کی تو بیشتر احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ سے خاص نسبت حاصل ہے۔ الغرض یہ کہ آپ اپنی نماز کی تلاوت کے دوران اس سورہ کا خاص اس کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔ اس کے علاوہ ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران، مغرب کی نماز کے دوران سورۃ الطور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور جب آپ آیات کی تلاوت کر رہے تھے کہ جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں، یعنی ان معبودان باطل کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے یا آسمان و زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں، یعنی ان معبودان باطلہ کی طرف اشارہ کر کے رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ تو کسی شے کے مالک نہیں، الغرض یہ تو خود بنائے گئے ہیں، یہ تو اپنی ذات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خود تخلیق ہیں، ان کو بھی بنانے والے وہ انسان ہیں جن کا خالق اللہ ہے۔ آسمان و زمین میں موجودات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کے یہ مالک نہیں ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو ان کے پاس تو خزانے بھی موجود نہیں ہیں، نہ ہی وہ حاکم ہیں۔ تو حضرت ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان آیات کو سنا تو مجھے لگا کہ میرا دل میرے سینے سے نکل جائے گا، نکل کر اڑ جائے گا۔ یہ کیفیت تھی، یعنی اس سورہ سے بھی ہمیں یہ سمجھ آتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ سورۃ الطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کے دوران اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے مضامین پر غور کریں تو مرکزی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے اعتراضات کے بڑے پرجلال انداز میں جوابات دیے گئے ہیں، اور اس سورہ میں دیگر بہت سے مضامین ہیں جن کو تفصیلاً ہم انشاءاللہ تفسیری اسباق میں پڑھیں گے۔
ابھی کے لیے ابتدا کے طور پر یعنی کچھ اہم پوائنٹس بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. ان پوائنٹس کے علاوہ بھی اس سورہ میں کمال حکمتیں ہیں، لہٰذا ہم ان پوائنٹس کو تو ڈسکس کریں گے، لیکن ڈزن مین کہ ہم ان کے صرف انہی پوائنٹس پہ بات کریں گے یا اس سورہ میں یہی مقاصد ہیں یا یہی مضامین ہیں. اس کے علاوہ دیگر بہت سے ہیں. تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ان پر ضرور واقع ہوگا. اگر دیکھا جائے تو کثرت تکذیب جب کی گئی تو پھر قرآن کریم میں ان تبرکات کی قسم اٹھائی گئی، ان چیزوں کی قسم کھائی گئی جو حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور نہایت بابرکت ہیں. ابھی ہم پڑھیں گے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. اللہ اکبر کبیر. یعنی تکذیب جب کثرت سے کی گئی کفار کی جانب سے تو پھر اس کا اعتراض بھی اس قدر پرجلال طریقے سے کیا گیا کہ کیا کہنے. اس کے علاوہ اس سورہ میں آخرت کی ہولناکیوں اور شدتوں کا ذکر کیا گیا ہے. قیامت کے دن کفار کے برے انجام اور پرہیزگاروں کو ملنے والی نعمتوں اور ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے کا بیان فرمایا گیا. یعنی پہلے تو قیامت کے واقعہ ہونے پر قسم اٹھائی گئی، قسم پر قسم اٹھائی گئی، پھر قسم اٹھائی گئی، یہاں تک کہ قسم 5 دفعہ اٹھائی گئی اور ذکر ہوا یہ قیامت کا آنا برحق ہے. اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے قیامت کی ہولناکیوں کا، کفار کے انجام کا، اس وقت ان کی بے بسی کا، اس وقت ان کے بے بس ہونے کا کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس طرح سے فریاد کریں گے اور کس طرح سے ان کا برا انجام ہوگا جس کو وہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ جاری رکھنے اور کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہنے کا حکم دیا، اپنی معبودیت اور وحدانیت پر قطعی دلیلیں قائم کی. اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور صداقت کو قطعی دلیلوں سے ثابت بھی کیا. یعنی اللہ اگر واحد ہے، اس کا معبود ہونا برحق ہے، جس طرح اس کے دلائل پیش کیے گئے بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور صداقت کو قطعی دلائل سے ثابت کیا گیا. اور اس سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے اور تمام اوقات میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس سمیت اس سورہ میں دیگر حکمتوں کے بے شمار خزانے انشاءاللہ ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے. اگر آخر میں بات کریں سورۃ الذاریات کے ساتھ اس سورہ کی مناسبت کی، تو ایک مناسبت تو یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کی ابتدا میں قیامت کے دن متقی مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا اور دونوں صورتوں کے آخر میں کفار کا حال بیان کیا گیا ہے. اور ان دونوں صورتوں کے مابین دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار سے اعراض کرنے اور مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سمیت انشاءاللہ مزید تفصیلات اس سورہ کے تفسیری اسباق میں پڑھیں گے. اسی پلے لسٹ میں موجود باقی کے اسباق کو ضرور پڑھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.